سر ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ ذاریات شروع کرنے جا رہے ہیں. ذاریات پہلے ہی لفظ سے جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ ایسی صورت جس کا افتتاح جس کی ابتدا ہی جو ہے وہ ذاریات کے لفظ سے ہوتی ہے. اب دیکھیے پہلی یہ سورہ مبارکہ بھی جو ہے وہ اسی وقت اتری تھی جس کو کہ سورہ کاف کے ارد گرد ہی اتری. آپ اس کو سورہ کاف کا ریپلیکا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے مسئلہ ہے کہ اسی جیسی صورت ہے کہ جب تکذیب استہزاء مسلمانوں کے اوپر طعن و تشنیع جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن ابھی وہ ظلم کی چکی جس میں مشقت تھی، جس میں مار پیٹ تھی، وہ شروع نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کا پیریڈ تھا. اس پیریڈ کے مطابق ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا تھا؟ آخرت. یہ کس نے دیکھی ہے؟ اس آخرت کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ خاص اس کا آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ساری سورت تقریباً جو ہے وہ انصار آخرت کے اوپر ہی ہے. 60 آیات ہیں اس میں، 1287 1287 حروف ہیں، 360 کلمات ہیں اور 3 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں. دیکھیے سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے نا وہ قسم کھانے سے ہو رہا ہے. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ قسم شہادت ہوتی ہے. ہم ایک شہادت دیتے ہیں کہ اچھا اس کی شہادت یہ ہوئی ہے. اب ہمارے اسلوب میں اور قرآن کے اسلوب میں جو ہے وہ بالکل ریورس ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے دلیل دیتے ہیں بعد میں دعویٰ کرتے ہیں. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی 4 آیات جو ہیں وہ 4 قسمیں کھائی گئی ہیں. یہ وہی انداز ہے جو انداز ہم 23ویں پارے میں سورہ صافات میں پڑھ چکے ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. کیا؟ اس صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم جو صف باندھ کے صف بر صف جو کھڑے ہوں گے. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. پھر جو ڈانٹ کے ڈپٹنے والے جو ہیں ان کی. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. جو اللہ کے ذکر کی اس کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں ان کی. کیا یہ پہلے دلیل دی گئی، اس کے بعد کہا گیا اِنَّا إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ کہ بے شک الہ ایک ہے. جو سارے کے سارے اس کے جو مؤدب ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کے حکم پہ صفہ میں کھڑے رہتے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. اور پھر کہ اللہ ایک ہے. اسی چیز کو جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیے. اسی طرح جو ہے وہ جیسے یہ قسمیں کھائی گئیں، اسی طرح قسم کھا کے یہاں پہ پہلے جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں. وہ دلائل کس بات پہ دیے جا رہے ہیں؟ دلائل اس کائنات کے نظم و نسق پہ دیے جا رہے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. تم اس کائنات کے نظام کے اوپر اگر غور کرو تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی بھی چیز بے نتیجہ پیدا نہیں کی گئی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انجام ہے. جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انجام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، جس کے لیے یہ کائنات ساری بنائی گئی ہے، وہ جو ہے وہ بے نتیجہ ہو، اس کو جو ہے کوئی انجام نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں والذی، وہی ہے وہ ذات، خلق لکم، تخلیق کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب کس کے لیے تخلیق کیا؟ تمہارے لیے تخلیق کیا. اب اس بات کو جو ہے وہ لیبریٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے ان الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا تخلیق کی گئی تمہارے لیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے کس آیت کی؟ اس آیت کی والذی خلق لکم فی الارض جمیعا، کہ ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کی. ہر چیز تمہارے تابع میں ہے، ہر چیز تمہاری سروس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم جو ہے وہ یہاں پہ فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، آخرت میں اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا. وہ تمہاری ابدی زندگی ہوگی، وہ ہمیشگی والی لائف ہوگی. اس کے لیے تم جو ہے وہ پیدا کیے گئے. آپ خود دیکھ لیں، یہ چاند، ستارے، یہ سورج، یہ ہوا، یہ فضا، یہ نباتات، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، سب کچھ کس کی سروس کے لیے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا پھل کس کے لیے دیتا ہے؟ وہ خود تو نہیں کھاتا نا.
یہ درخت یہ تو نہیں ہوتا کہ درخت یہ پھل پیدا کرتا اور خود کھا جائے، وہ ہمیں ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ زمین غلہ اگتی ہے، کس کے لیے اگتی ہے؟ ہمارے لیے اگتی ہے۔ ایک بیج دیتے ہو، اس کے بعد کتنے دانے جو ہے وہ نکال کے تمہیں دے دیتی ہے۔ آسمان جو پانی برساتا ہے، کس کے لیے برساتا ہے؟ یہ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ روشنی دینے کے لیے، ہمیں حرارت دینے کے لیے۔ یہ چاند کیوں نکلتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام پہ لگا رکھی۔ اس نظام پہ اگر غور کریں ہم تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے نتیجہ نہیں پیدا۔ اب آ جائیں ہمارے اپنے سبق کی طرف۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ذاریاتی لفظ جو ہے نا وہ لفظ زال رے واو، بکھیرنے والیاں، اڑانے والیاں، کہ وہ ہوائیں، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ غبار اڑانے والیاں غبار اڑا کر، کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا میں جتنی جو ہے وہ مٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری غبار اڑا کے ہر چیز وہ بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ ان ہواؤں کی قسم، واو جو ہے وہ قسمیہ استعمال ہوا ہے، اور اس قسمیہ کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ہم مفہوم شہادت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ان ہواؤں کو دیکھو، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں اڑا کر، جو بکھیرنے والی ہیں، آندھی آتی ہے کیا کچھ طوفان اس میں نہیں آ رہا ہو۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، حاملہ لفظ کس سے؟ حملہ سے۔ حملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ، اٹھانا۔ فَالْحَامِلَاتِ، پس اٹھانے والیاں، وِقْرًا کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ کون سا بوجھ؟ بخارات اٹھائے لاکھوں کروڑوں ٹن پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لیے پھرتی ہیں۔ وہ کس لیے لیے پھرتی ہیں؟ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ مقسمات امرا، مقسمات لفظ کس سے؟ تقسیم، ان سے۔ پھر وہ تقسیم کرتی ہیں حکم کے مطابق، جہاں جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے وہاں اتنا برسا دیتی ہیں، جہاں فالتو رکھنا ہوتا ہے اس کے ریزروائرز جو ہے وہ گلیشیئرز کی شکل میں جو ہے وہ بنا لیتی ہیں۔ اب ان ہواؤں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ چیز وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور بکھیرنے والیاں غبار اڑا کر، وہ ہوائیں، ہواؤں کا ذکر نہیں ہے لیکن ان ہواؤں کی صفات یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں۔ ان صفات سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہوا کے نام کا کہیں کوئی لفظ تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ کون سی؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ بکھیرنے والیاں اڑا کر، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، وہ بوجھ اٹھانے والیاں، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، وہ آسانی سے جاری رہنے والی، چلنے والی، مقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی حکم کے مطابق۔ اب مفسرین کرام نے ان سب سے مراد، جیسے والصافات صفا سے مراد فرشتے لیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان سے مراد جو ہے وہ ہوائیں لی گئی، لیکن پہلی دو ان آیات کے اوپر تو وہی ہوائیں لی گئی ہیں۔ ایک مختلف موقف بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو پھر بعد میں لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے۔ دو موقف ہے، میں دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خود اندازہ کر لیجیے گا کہ صحیح پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں یہ بات کبھی نہ کہتا۔ ان دونوں سے تو مراد ہوائیں ہی لیا گیا ہے، ان سے مراد فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا سے مراد کشتیاں لیا گیا ہے، کہ وہ کشتیاں جو سمندر میں آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، تقسیم کرنے والے اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پہ اترنے والے فرشتے لیے گئے ہیں کہ اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں، جہاں جہاں پہ جو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے وہاں وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ موقف ہے۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو لیا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو خصوصیات ہیں، یہ صفات ہیں، یہ ہواؤں کی لی گئی۔ اگر ہم اس کا سیکوینس بھی چیک کریں تو یہ سیکوینس بھی سارے کا سارا انہی ہواؤں کے اوپر ہی وہ آ رہا ہے، نام نہیں لیا گیا، صفات بتا کے ہمیں روشناس کرایا گیا۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور غبار اڑانے والیوں کی اور بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور بوجھ اٹھانے والیوں کی۔ یہ دیکھیں یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، یہ بخارات اٹھتے ہیں، آسمان پہ پانی پہنچتا ہے، وہ بخارات کتنے ٹن وزن ہوتے ہیں، وہ بوجھ وہ اٹھائے پھرتی ہیں، آسانی کے ساتھ چلتی جاتی ہیں، اور پھر جہاں پہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، اور جتنا حکم ہوتا ہے اللہ کا اتنا زمین پہ پانی جو ہے وہ برسا دیتی ہے۔ اب یہ قسم اٹھا کے یہ پہلے دلیل دی گئی ان چیزوں کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔
یہ دلیل دے کے پھر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا. کیا دعویٰ کیا گیا؟ انما توعدون، انما انا انا بے شک بات یہی ہے کہ توعدون تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے لصادق یقیناً سچا ہے، کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، جو وعدہ کیے جاتے ہو وہ سچا ہے. وہ سچا کیا ہے؟ وعدہ کس بات کا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. دین کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. ہم نہیں کہتے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، کہ بے شک جزا، بدلہ، لواقع یقیناً واقع ہونے والا. یہ وہ دعویٰ، پہلے دلیل دی گئی، اس کے بعد دعویٰ کیا گیا انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یقیناً سچا ہے، وہ سچ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، ہونے والا ہے، وہ وقوع پذیر ہونے والا ہے. یہ قسم کھائی گئی اور قسم کھا کے شہادت دی گئی ان ہواؤں کی کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا. دلیل پہلے، دعویٰ بعد میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں، دلیل بعد میں دیتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، پھر اپنی باتوں کے میں جو ہے وہ اپنی دلیلیں جو ہے وہ ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دلیل پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ اپنا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلی قسم کھائی گئی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ. حبق لفظ جو ہے نا، اس کا مادہ ہے ہے بے کاف. اب دیکھیے اس کو ہے قسم ہے راہوں والے آسمان کی. اب اس لفظ کو پہلے کھولے، یہ لفظ ہے کیا؟ ہے بے کاف. اس کا معنی جو ہے وہ بننا بھی ہوتا ہے. اگر اس کو لفظ کو میں حباک لکھوں گا نا تو اس کا معنی ہوگا بننے والا. جب وہ بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک دھاگا جو ہے وہ اس طرف پھینکتا ہے، ایک دھاگا ایسے پھینکتا ہے، تو اس میں سے راہیں بن جاتی ہیں، اس میں سے جو ہے وہ کوئی راستے نظر آتے ہیں ہمیں جب بنتے ہیں. تانا بانا اسی چیز کا نام ہے نا. ایک طول سے لے کے عرض کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ادھر سے لے کے ادھر کی طرف جاتا ہے. اسی طرح اس آسمان میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سورج کا ایک راستہ ہے، چاند کا ایک راستہ ہے، باقی ستاروں کا ایک راستہ ہے. سارے ستارے جو ہیں وہ راستہ جو ہے وہ بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ آسمان، اس آسمان کی کشادگی، اس آسمان کی زینت، اس آسمان کے اوپر اتنے ستاروں کا، گلیکسیز کا چمکنا، کچھ ستاروں کا وہاں پہ کھڑے رہنا، کچھ کا جو ہے وہ موومنٹ کرنا، کچھ کا زمین پہ ٹوٹ کے گرنا اس وقت، اس آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، راہوں والے آسمان. تو یہ اب لفظ حبق بیسیکلی بننا ہوتا ہے. اللہ نے کس طرح بنا ہے اس کو کہ اس میں راستے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز اپنے مقرر راستے کے اوپر متعین ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کوئی ستارہ آپس میں نہیں ٹکراتا. کبھی ہم نے غور کیا کہ کبھی سورج اور چاند جو ہے وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے. جو ڈائریکشن اس کو دی گئی ہے اسی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ چلے، ناک کی سیدھ میں چلے جاتے ہیں. اس آسمان کی قسم جو کشادگی والا ہے، جو سجایا گیا ہے، اس کی راہوں کی قسم، راہوں والے آسمان کی قسم. کیا اور قسم ہے اس راہوں والے آسمان کی، انکم بے شک تم، لفی یقیناً میں، قولن، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، مختلفن یقیناً تم اپنی بات میں اختلاف کیے ہوئے ہو، تم مختلف باتیں کرتے ہو. کبھی کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں، کبھی کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی جن ہے، کوئی سایہ ہے، کبھی کہتے ہیں خود لکھ لیے، کبھی کہتے ہیں کسی سے لکھوا لی ہے. ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تم اپنی باتوں میں جو ہے وہ مختلف ہو. ان تمام باتوں کا مقصد ہے کہ ہمیں کل آخرت کے دن جو ہے وہ جواب دہی کے احساس سے ہم کنی کترا جائیں، اس سے جو ہے وہ اپنا رخ موڑ جائیں. تم تو اپنی باتوں میں یقیناً جو ہے وہ مختلف ہو. اور پھر اس مختلف کیوں ہو؟ بات سنتا ہے صدیق اکبر فوراً ہی مان لے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 700 دفعہ 70 دفعہ جو ہے وہ ابو جہل کو کہا جاتا ہے وہ نہیں مانتا. اسی طرح پیغام اللہ کا دیا جاتا ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ چل کھڑے ہوتے ہیں. نہیں چلتے تو ابو لہب نہیں چلتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پھرتا وہی ہے جس کو پھرایا جاتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو ہدایت دی جاتی ہے. یوفق وہی پھرتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ افق. افق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے جھوٹ. جھوٹ بھی یہ ہوتا ہے سچی بات سے پھر جانا، بات کو گما پھرا کے جو ہے وہ کرنا. یوفق وہی پھرتا ہے، انہو اس سے. اب یہ ہو کی ضمیر کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ یہ ضمیر اس قرآن کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، یہ ضمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ اس آخرت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے
کہ صرف وہی بے ہدایتہ رہتا ہے جس کے حصے میں ہدایت نہ لکھی ہو. یوفق عنہ، اسی سے وہی پھرتا ہے. من افق، جو پھرایا جاتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی، وہی جو ہے وہ اس راہ سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے. قتل الخراسون، خراسون لفظ کس سے ہے؟ خے سواد، جس کا معنی ہوتا ہے اٹکل پچو، اپنی کیا سرائیاں کرنا، اپنے تئیں بغیر دلیل کے کسی چیز کو جو ہے وہ گڑ لینا اور جس کا کوئی ثبوت نہ ہو. دیکھیے، اگر ہم آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی مشاہدہ ہے؟ نہیں ہے. کوئی وٹنس ہے اس کا؟ نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں. ہمارے پاس اب یہ ہے کہ یہ آخرت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اگر دلیلیں ہمارے پاس اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان دلائل کو مان کر ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ تھاٹس جو ہیں وہ رکھنی چاہیے. اگر ہم نہیں رکھیں، جو نہیں مانتے اس کو، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو چلیں دلیل ہے اس بات کی، دلیل ہے کہ ہر چیز اللہ کے نظام کی ہے، وہ ایک دن ختم ہونی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سب کو کھڑا کر کے سب سے حساب دینا ہے. ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن کی شکل میں، ہمارے پاس دلائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں. جو نہیں مانتے ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ وہ اٹکل پچو ہی کرتے ہیں نا، وہ کیا سرائیاں ہی کرتے ہیں. کبھی کوئی جی کے دوبارہ جی کے اٹھا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. لو جی دیکھیں، بات کرتے ہیں قیامت میں اٹھنا ہوگا، کبھی اٹھا؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہی کیا سرائیاں ہیں، یہی جو ہے وہ اٹکل پچو ہیں ان کے، یہی تان و تشنیع ہے ان کی. یہاں پہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قتل الخراسون، مارے گئے کیا سرائیاں کرنے والے، مارے گئے. قتل، یہ طنز کیا گیا ہے ان کے اوپر. ہلاک ہوئے وہ لوگ جو اٹکل پچو کرتے ہیں. الذین، یہ ہیں وہ لوگ، ہم فی غمرۃ، غمرت کہتے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے. ساہون، یہ ہیں جو دنیا میں کھو کے اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. ساہون لفظ کس سے ہے؟ سہون سے. سہون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم عام استعمال لفظ ہے بھول جانا. یہ ہیں وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. بھولے ہوئے ہیں کس بات کو؟ کیا ہم بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو کائنات میرے لیے بنائی گئی، جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اس چیز کو ہم بھولے ہوئے. تو یہ ہیں وہ لوگ جو اٹکل پچو کرتے ہیں، وہ بھولے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اسی دنیا میں کھوجو، اسی دنیا سے کھا پی لو، یہ 4 دن ہے، موج کر لو، آگے کس نے دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں ہے. اس کے دلائل ہمارے سامنے ہیں. ہر چیز کا ایک انجام ہے. کوئی چیز ابس نہیں ہے کہ کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی ہو. یسألون، اب ان کا بات کیا ہوتی ہے؟ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. سآلہ، سوال کرنا، وہ سوال کرتے ہیں. یا علامات مضارع ہے، وانون جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. سوال کرتے ہیں. ایانا، ایانا استفہامیہ حرف ہے. ایانا، کب آئے گا؟ یوم الدین، بدلے کا دن کب آئے گا؟ ایانا یوم الدین. وہ سوال کرتے ہیں، وہ بار بار یہی پوچھتے ہیں، وہ بدلے کا دن کب آئے گا؟ فرمایا جا رہا ہے یوما، وہ دن آئے گا. ہم علی النار، جس دن وہ آگ میں یفتنون، تپائے جائیں گے. لفظ کیا ہے؟ فتنہ. اس کا معنی تو ہوتا ہے ویسے آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا، کسی کو جو ہے وہ جانچ لینا، سارے معنوں میں. اصل اس کا لفظ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کھٹالی میں جب سونے کو تپایا جاتا ہے نا، اس میں سے پھر کھوٹ نکلتی ہے، اوریجنل جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کا معنی تپایا لیا گیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن آگ کے اوپر تپائے جائیں گے. ان کو آگ کے اوپر جو ہے وہ پھینکا جائے گا. آگ جو ہے وہ ان کا اوڑنا بچھونا ہوگی. وہ دن آئے گا اور پھر کہا جائے گا ذوقو، چکھو فتنتکم، اپنی آزمائش کو چکھو، اپنی اس شرارت کو جو یہ تم کہتے تھے کہ یسألون یوم الدین. اس سے وہی پڑتا ہے ہمارے جو اٹکل پچو کرتے تھے وہ سارے کے سارے نہیں مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں مانتے تھے اس قرآن پاک کو. تو ذوقوا فتنتکم، اب چکھو اپنی اس آزمائش کو، اب بھگتو اس کو جو ہے وہ جس امتحان میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا، اب بھگتو. ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، تھے تم، بہی، جس پہ، تستعجلون. اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ اچھا
उजलत जल्दी मचाना, ते अलामात मज़ारे है, और सीन ते ये बाब इस्तफाल के लिए यूज हुआ, वाव नून जमा के लिए। इस लफ्ज को खोल लें, सिर्फ ते अलहदा कर लीजिए, सीन ते अलहदा कर लीजिए, उसके बाद एन जीम ले लाम, और फिर वाव नून जमा के लिए। ये है, ये जब तुम पूछते थे ना यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, तो ये है वो दिन जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते हो। अब ये है हमारा आज का कि ये सूरह मुबारका आखिरत के सारे टॉपिक कवर करती है। अल्लाह सुब्हाना ताला दलाइल दे के उसके बाद जो है वो तुम्हें बताते हैं कि ये दावा है मेरा। अब उस दावे को जो नहीं मानता उनका हश्र हमारे सामने लिखा गया, और जो मानता है उनके लिए अगली आयत मुबारका में जो है वो खुशखबरियां जो है वो सुनाई गई हैं। एक दफा फिर देख लीजिए, वज़्ज़ारियाति ज़रवा, और उड़ाने वाली बखेरने वालियां, उड़ाकर बखेरने वालियों की कसम, कसम है बखेरने वालियों की, उड़ाने वालियों की उड़ाकर। फल हामिलाते विक्रा, और बोझ को उठाने वालियों की ये कसम खाई गई है। पहली 4 आयत कसम है। फल जारियाती युसरा, और आसानी से जो है वो चलते रहने वालियों की कसम। फल मुकस्सिमाती अमरा, और फिर पस तकसीम करने वाली उस हुक्म को। हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म क्या है? हम जितनी बारिश के लिए करते रहें, अल्लाह का हुक्म होता है तो बारिश होती है। कितनी होनी है ये भी अल्लाह को पता है। ना हो तो खुश्कसाली है, ज्यादा हो तो क्या होगा? दलदल आ जाएगी, दलदल बन जाएगी, सैलाब आ जाएंगे, लोगों के लिए तबाही होगी। जितनी चाहिए होती है उसी के मुताबिक उस हुक्म को वो तकसीम करती हैं। अब इस निजाम को देखें, क्या ये बेफायदा है? समुंदर से बुखारात का उठना, बुखारात सीधे उठते हैं। पहले समुंदर हुक्म की ड्यूटी लगाएगी सूरज की, जिसको हरारत पहुंचाओ। सूरज ने उसको गर्म किया, उस गर्म करने से फिर उस एक टेम्परेचर एक लेवल से बढ़ा तो वो बुखारात में कन्वर्ट हुए। बुखारात ऊपर उठे, हवाओं को हुक्म हुआ इनको उठाओ, इनको उठाओ, ये जो लाखों टन करोड़ों टन पानी है इसको उठा के आस्ता से जो है बोझ को उठा के ले चलो, और ले चल के वहां जाके जो है वो बरसाओ, वहां जाके जो है इसको जहां पे अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या ये फजूल है? ये है वो दलील जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दे रहे हैं। और इस दलील के बाद दावा क्या है? दावा ये है, इन्नमा तुअदून लसादिक, बेशक जो तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है, कि तुम जरूर उठाए जाओगे, तुमसे जरूर पूछा जाएगा। तुम बेमकसद यहाँ पे नहीं भेजे गए हो, तुम्हारा कोई मकसद है। तुम्हें अपना खलीफा मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, उस खलीफे के जुम्मे कोई काम भी लगाए हैं। ये नहीं है कि तुम खुद, अगर एक खुद सोचिए कि जो कायम मकाम होता है, अगर जो है वो अपने मालिक का हुक्म मानने की बजाय अपनी मन मानी करनी शुरू कर दे तो क्या होगा? मालिक 2 उसको लगाएगा, उठा के जो है उसको फेंक देगा, उसकी जानशीनी जो है वो खत्म कर देगा। तो जो नहीं मानता उनके ऊपर अजाब इसलिए आता है कि वो अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह की उस राह पे नहीं चलते। अल्लाह ने जिस काम के लिए उनको भेजा था वो काम नहीं करते जो काम उनको करना चाहिए था। इसीलिए कौमें जो है वो तबाह हुई हैं कि उन राहों पे नहीं चली जिन राहों पे चलना चाहिए था। नहीं तो दुनिया में 4 दिन मौज कर लो, तब तबाह हो जाओगे। ये तुम्हारा आरजी हाथ पकड़ा गया है। असल सजा तुम्हें जो है वो उस दिन मिलेगी जिस दिन जो है वो दिन आएगा। वो दिन कौन सा है? इन्नमा तुअदून लसादिक, बेशक वो जो वादा किया जाता है वो सच्चा है। वइन्न दीन लवाक़ि, बेशक वो बदला जो है वो आने वाला है, वो बदले का दिन वकूअ पज़ीर होने वाला है। और कसम है राहों वाले आसमान की, इस चमकते आसमान की कभी गौर करके देखिए कि इस आसमान में क्या है, क्या खूबसूरत है। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इसमें कोई शगाफ नहीं है। इसमें क्या क्या गैलेक्सीज जो है वो हमें नजर आती हैं। इसी से जो है वो सारा कुछ जो है वो नीचे ऊपर से नीचे उतरता है। कसम है इस राहों वाले आसमान की कि बेशक तुम अपनी बातों में इख्तिलाफ कर रहे हो, तुम मुख्तलिफ बातों में पड़े हुए हो। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, इससे हदायत से तो वही फिरता है जो फिराया जाए, जिसको हदायत नसीब। और हदायत उसी को मिलती है जो हदायत चाहता है, जो हदायत नहीं चाहता उसको हदायत नहीं मिलती। अब अगर मैं वो अकड़ गया अबू जहल कि मैं इसलिए नहीं मान रहा कि अगर मैंने मान लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया तो फिर तो हम इनके मातहत हो गए, फिर तो हम इनके इताअत करनी पड़ेगी। हम सारी उम्र मुकाबले में गुजरी है, इनके बराबर के टक्कर के लोग हैं हम। अब ये कहते हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ हमारे कबीले में नबी आ गया, हम इसकी मान लें। बस यही जिद थी और तो कोई जिद नहीं थी, सिर्फ यही जिद थी। बनी इसराइल यहूदो निसारा क्यों नहीं मान रहे कि ये नबी जो है वो बनी इसराइल से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आ गया? सिर्फ ये शरीके का वैर ही उनको तंग कर रहा था। यही वो बातें हैं जो मुख्तलिफ करते हैं। तो हदायत से वही फिरता है जो पराया जाता है। बस मारे गए वो अटकल पचल करने वाले, वो क्या सराइयां उड़ाने वाले। बेशक ये वही लोग हैं जो गफलत में जो है वो भूले हुए हैं।
بھولے ہوئے ہیں کہ میرا ایک مقصد تھا پیدا کرنے کا، بھولے ہوئے ہیں کہ میں کس لیے اس دنیا میں لایا گیا ہوں، بھولے ہوئے ہیں کہ میرا آقا، میرا مالک، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ بھولے ہوئے ہیں، وہ صرف آگے سے استہزاء کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اچھا وہ بدلے کا دن کب آئے گا، لاؤ، ابھی کیوں نہیں لاتے اس کو؟ تو فرمایا کہ وہ بدلے کا دن یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن وہ آئے گا جس دن تم آگ پہ تپائے جاؤ گے. پھر کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اب اپنے اس شرارت کا مزہ جو تم شرارتیں کیا کرتے تھے، رسول کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، استہزاء اڑایا کرتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے، اپنی من مانیاں کرتے تھے، دنیا پہ ریجے ہوئے تھے، اب چکھو اس کا مزہ. ہاں اللہ جی، یہ وہی ہے نا کنتم بہ تستعجلون، جس کے بارے میں تم جو جلدی مچایا کرتے تھے، شور مچایا کرتے تھے. دیکھیے بات مختصر سی ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ ہم جواب دیں ہیں کسی کی. جو رزق دیتا ہے، جس نے یہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے جو ہے وہ لگا دی ہے کام پہ، وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. اگر ہم وہ نہیں مانیں گے تو پھر انجام بھی سامنے ہے، مان لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریاں بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم کہا گیا کہ اس آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. اب اس آخرت میں ہمارا ہمیشگی کا مقام کون سا لینا ہے ہم نے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اللہ نے رسول ہمارے لیے بھیجا، ہمیں ہدایت دینے کے لیے. اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے 1450 سال ہو گئے ہیں، زیر زبر تک نہیں بدلی. کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جو رہتی دنیا تک کے لیے جب وہ لوگوں کو ہدایت دکھائے گا. اب اگر اس معجزے سے منہ موڑ لیں ہم، قصور کس کا ہے؟ اس معجزے کا یا ہمارا ہے؟ ہمارا قصور ہے اس میں سے. تو اس معجزے سے ہم دور بھاگ گئے، اس لیے جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تعداد میں ہم 1.5 ارب ہیں کہنے کو، اور جو ہے وہ ہماری 2 ارب ہے. چلیں جی آپ کی خدمت، 2 ارب مسلمان ہیں، اور نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ اللہ نے جو ہے وہ ریسورسز مسلمانوں کو دیے. وہ ہیومن ریسورس ہو، وہ منرل ریسورس ہو، وہ آئل ہو، وہ فوڈ ہو، وہ کچھ بھی ہو، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے. کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ کیوں ایک ایک پینی، ایک ایک ڈالر کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے اور لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ہدایت نامہ چھوڑ دیا. جو ہمارے پاس آیا تھا اس ہدایت نامے کو ہم بھول چکے ہیں. ہم اپنے دنیا کے لیے جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. دعا کیجئے، کل وہ آگ کی بھٹی دوبارہ جو ہے وہ جل پڑی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنے انبیاء کے مسکن کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما. اللہ شہداء کے درجات کو جو ہے بلند فرما دے. اللہ جو زخمی ہیں ان کو صبر دے دے، ان کو جو ہے ان کو صحت دے دے، صحت کاملہ نصیب فرما دے. اللہ جو یتیم ہو گئے، جو بے اولاد ہو گئے، اللہ سب کے حال کو پر رحم فرما. اللہ کشمیری بھائیوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دے. اللہ ہم سب پہ آسانیاں فرما دے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. جو چلے گئے ہیں دنیا سے مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.